مسیح یسوع کے عظیم الجلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ تیسری ہیکل کی تعمیر ہونا ابھی باقی ہے، اور جب تک تیسری ہیکل تعمیر نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسیح خداوند کی دوسری آمد واقع نہیں ہوگی۔ جب یہ الفاظ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کیے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہیکل تو بن چکی ہے۔ کچھ نے کہا کہ جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہیکل ہے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اس کو دراصل انہوں نے زمین کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور ایک وقت پہ وہ باہر لائی جائے گی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ تیسری ہیکل تو بہت سال پہلے تعمیر کی جا چکی ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ کچھ لوگوں نے تو کلام مقدس سے مجھے حوالہ جات دے کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ تیسری ہیکل جو ہے وہ کب بنی تھی اور کس نے بنائی تھی۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں نے سوچا کہ مجھے کتاب مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے ان چیزوں کو باریک بینی سے پڑھنے اور دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتا ہے تو خدا اسے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہتا ہے، اور اس عبادت گاہ میں قربان گاہ ہوتی ہے، چراغدان ہوتا ہے، عہد کا صندوق ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو خدا بنی اسرائیل کی مدد سے اور بالخصوص موسیٰ اور ہارون کی رہنمائی کر کے بنواتا ہے، اور پھر وہ اسے ایک خیمے میں رکھتے ہیں جس کو وہ خیمہ اجتماع کہتے تھے۔ اس خیمہ اجتماع کے جو حصے تھے اس میں پاک مقام، پاک ترین مقام، اور اس کے بعد باقی مقامات ہیں جن کو آپ کتاب مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیمہ خیمہ ہی رہا، اور یہ خیمہ جب ہیکل بنی تو وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کو ملے گا تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 22ویں باب کی پہلی آیت سے۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، اور داؤد نے کہا یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوفتنی قربانی کا مذبح ہے۔ اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں جمع کریں، اور اس نے سنتراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑیں، اور داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے تول سے باہر تھا، اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے، کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے۔ اور داؤد نے کہا میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور ناتجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خدا کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو، اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے یہ سارے باپ کو پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سلیمان ہے وہ اپنے باپ کے اس خواب کو، یا اپنے باپ کی اس تحریک کو جو خدا نے اسے دی تھی، اسے پورا کرتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 قبل از مسیح میں سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 6 باب میں ہمیں یہ تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ جو ہیکل ہے وہ کس طرح بنائی گئی، اس کا سائز اور باقی چیزیں سب کچھ ہمیں اس میں ملتا ہے۔ یہ پہلی ہیکل تھی جو 950 قبل از مسیح میں مخصوص کی گئی، اس کی کانسیکریشن کی گئی، اور بعد میں یہودی جو تھے اسی میں خداوند کی عبادت اور پرستش کرتے رہے، اسی میں وہ جمع ہوتے تھے۔ اس کے فرق فرق احاطوں میں جو لوگ تھے وہ جمع ہو کر خداوند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 586-87 قبل از مسیح تک رہا، اور اس کے بعد بابلیوں نے اس ہیکل کو آگ لگا کر تباہ و برباد کر دیا۔ جب یہ ہیکل تباہ و برباد ہوگی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس ہیکل کو ہم پہلی ہیکل کہتے ہیں۔ دوسری ہیکل جو ہے وہ ہمیں تب نظر آتی ہے جب لوگ بابل کی اسیری سے واپس آتے ہیں 538 قبل از مسیح میں، اور یہ آ کر جب دوبارہ یروشلیم کو اور اس کی فصیلوں کو اور ہیکل کو تعمیر کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں جو ہیکل دکھائی دیتی ہے اس کو ہم دوسری ہیکل کہتے ہیں۔ دوسری ہیکل کو یہودیوں نے پہلی ہیکل کے مطابق ہی تعمیر کیا تھا، لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے تیسری ہیکل۔
تیسری ہیکل جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرودیس اعظم نے بنوائی تھی۔ یہاں ایک حقیقت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ ہیکل بنانا اور ہیکل کو بہتر بنانا یا ہیکل کو وسیع بنانا، ان دو چیزوں میں واضح فرق ہے۔ جو ہیرودیس اعظم ہے یہ دراصل ادومی تھا اور یہودی اس کے مخالف تھے، تو اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے یہودیوں کو خوش کیا جائے، اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے 19 قبل از مسیح میں ہیکل کو وسیع کرنا شروع کیا۔ ہیکل تباہ نہیں تھی ہوئی، گو کہ ہیکل کے اوپر بہت سے حملے ہوئے تھے۔ انطاکس اپیفنیس نے 168 قبل از مسیح میں یہودی مذہب کو مٹانے کے لیے ہیکل کا سامان لوٹ لیا، اور یہاں پر اس نے سور کی قربانی کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ متتیہ کاہن نے اور اس کا بیٹا جو تھا یہودا مقابی، اس نے دراصل انطاکس اپیفنیس یا انطاکس چہارم کی مخالفت کی، لیکن ہیکل کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو جسے ہم تیسری ہیکل کہتے ہیں، دراصل یہ تیسری ہیکل ہے نہیں، یہ دراصل دوسری ہیکل کو بڑا بنانے، وسیع بنانے اور خوبصورت بنانے کا ایک طریقہ کار تھا جس کو اپنایا تھا ہیرودیس اعظم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس نے ہیکل کے ارد گرد عمارات بنائی، بلڈنگز بنائی، تاکہ یہودیوں کو وہاں پر بیٹھنے، ٹھہرنے اور اپنے کاروبار کرنے کے لیے وسیع تر جگہ میسر ہو سکے۔ اور ایسا کرنے کے لیے اس نے تقریباً 46 سال لگائے۔ جب آپ کتاب مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً 27 عیسوی تھی، اور اگر آپ اس پورے وقت کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کہا گیا تھا کہ 46 سال لگے ہیں ہیکل بننے میں، تو وہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو تیسری ہیکل جسے لوگ کہتے ہیں، دراصل دوسری ہیکل کی تعمیر و ترقی، اس کو بہتر بنانا، اس کے ارد گرد جو بہت سی بلڈنگز جو تعمیر کی تھی ہیرودیس اعظم نے، یہ دراصل ان کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ہم نے جو بات کی تھی وہ حقیقت میں تیسری ہیکل ہے، جو دوسری ہیکل کے تباہ ہونے کے بعد، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو دوسری ہیکل ہے اس کو 70 عیسوی میں تباہ کر دیا گیا تھا، اس لیے اب کوئی بھی ہیکل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں کو ہیکل نہیں کہتے، اب وہ اپنی عبادت گاہوں کو سینیگوگ کہتے ہیں یا عبادت خانہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیکل دراصل اب ہے نہیں۔ اور جب ہم تیسری ہیکل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام میں سے حزقیل کی کتاب کو دیکھنا پڑے گا، اور جب آپ حزقیل کا صحیفہ پڑھیں گے تو اس کے جو 40ویں باب سے لے کے 48ویں باب میں ہمیں واضح طور پر ملے گا کہ جو تیسری ہیکل ہے اس کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں خداوند کی پرستش میں دنیا کا ایک عظیم مرکز ہوگا، جس میں لوگ جمع ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح کی پرستش کریں گے۔ یہودی اس ہیکل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے غزہ میں، یا غزہ سے جو کچھ بھی کروایا ہے، دراصل یہ اس لیے کروایا ہے تاکہ غزہ کو خالی کروا کر اس جگہ پر ہیکل کی تعمیر کو آسان بنایا جا سکے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی ہیکل جو ہے اس کو سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا، دوسری ہیکل زربابل بن سیالتی ایل کے دور میں بابل کی اسیری سے واپس آنے والے لوگوں نے بنائی تھی، اور تیسری ہیکل ابھی تک بنی نہیں۔ جو ہیرودیس اعظم نے بنائی تھی وہ تیسری ہیکل نہیں بلکہ دوسری ہیکل کی تعمیر نو تھی۔ شکریہ۔